فضل خدا سے غیب شہادت ہوا انہیں، اس پر شہادت آئی تو وہی و اثر کی ہے۔ اس شعر میں امام عشق و محبت حضرت رضا بریلوی رحمۃ اللہ تعالی علیہ اپنے آقا مولا کی شان غیب کو ایک نرالے انداز میں بیان کرتے ہوئے فرماتے ہیں، ہمارے آقا مولا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو خدا تعالیٰ کے فضل سے غیب کا علم بھی ملا ہے۔ ہمارے آقا کو علم غیب حاصل ہے، یہ کوئی بے بنیاد بات نہیں ہے، بلکہ یہ ایک ایسی حقیقت ہے جس کی صداقت پر قرآن مجید کی آیات اور احادیث مبارکہ شاہد ہیں۔ حیرت ان لوگوں پر ہے جو حضور نبی رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو نبی مانتے ہیں لیکن آپ کے علم غیب کا انکار کرتے ہیں، حالانکہ نبی کا لغوی معنی ہے ہی نبی کی غیب دانی پر دلالت کرتا ہے۔ لفظ نبی نبا مصدر کا اسم فاعل ہے اور نبا کا لغوی معنی ہے خبر، اطلاع۔ اور نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جنت، دوزخ، عذاب، قبر، حشر، جزا، سزا وغیرہ متعدد ایسی باتوں کی خبریں دی ہیں جو ہم سے مخفی اور پوشیدہ ہیں، لہٰذا نبی کا معنی ہوا غیب کی خبر دینے والا۔ لفظ نبی اس بات پر دلالت کرتا ہے کہ جو صاحب نبوت ہے یقیناً غیب پر مطلع ہوتا ہے، بلکہ نبی کے لیے غیب داں ہونا ضروری ہے۔ اس بات کو بہت آسانی سے ذہن نشین کرنے کے لیے ایک مثال عرض کرتا ہوں۔ موٹر کار وغیرہ چلانے والے کو ڈرائیور کہا جاتا ہے۔ ایک شخص بیش قیمت موٹر کار چلا کر آیا، اس کے پاس ڈرائیونگ لائسنس بھی ہے اور ایک عرصہ سے وہ بہت اچھی طرح کار چلا رہا ہے۔ اب اگر کوئی خبط الحواس شخص اس موٹر کار چلانے والے کے متعلق یہ کہے کہ اس کو موٹر کار ڈرائیونگ کرنے کا علم نہیں، تو لوگ اسے یہی مشورہ دیں گے کہ آپ جلد از جلد آگرہ کے پاگل خانے میں داخل ہو جائیں، کیونکہ ڈرائیور لفظ ہی اس بات پر دلالت کرتا ہے کہ وہ ڈرائیونگ جانتا ہے۔ ڈرائیونگ کرنے کے لیے والے کو ہی ڈرائیور کہتے ہیں، اسی طرح غیب جاننے والے کو ہی نبی کہتے ہیں۔ تو جب آپ نے کسی مقدس ذات گرامی کو نبی تسلیم کر لیا ہے تو اس کو غیب دان بھی خود بخود تسلیم کر لیا۔ نبی کے بتانے سے بے شمار غیب کی باتوں پر ایمان لے آنا، لیکن نبی کو غیب کے علم سے بے خبر ہونے کا عقیدہ رکھنا بے وقوفی نہیں تو اور کیا ہے۔ اس شعر میں امام رضا بریلوی رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے قرآن و حدیث کی روشنی میں حدیث کو گواہی سے حضور نبی رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے غیب کا علم ثابت فرمایا۔ قرآن مجید میں کئی مقامات پر اللہ تبارک و تعالی نے اپنے محبوب اعظم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور انبیاء کرام کے لیے غیب کا اثبات فرمایا ہے۔ مثلاً وَمَا كَانَ اللَّهُ لِيُطْلِعَكُمْ عَلَى الْغَيْبِ وَلَكِنَّ اللَّهَ يَجْتَبِي مِن رُّسُلِهِ مَن يَشَاءُ، یعنی اللہ کی شان یہ نہیں کہ اے عام لوگ تمہیں غیب کا علم دے دے، ہاں چن لیتا ہے اپنے رسولوں سے جسے چاہے۔ آگے اللہ تعالیٰ فرماتا ہے وَعَلَّمَكَ مَا لَمْ تَكُن تَعْلَمُ، تمہیں سکھا دیا جو کوئی تم نہ جانتے تھے۔ اسی طرح پارہ 7 سورہ انعام میں آیت نمبر 28، پارہ 11 سورہ یونس کی آیت نمبر 27، پارہ 14 سورہ نحل کی آیت نمبر 99، پارہ 27 سورہ رحمان کی آیت نمبر 1-2 اور پارہ 29 سورہ جن کی آیت نمبر 27، پارہ 30 سورہ تکویر کی آیت نمبر 4 اور بھی دیگر آیات سے انبیاء کرام خصوصاً حضور سید الانبیاء صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا علم غیب اظہر من الشمس کی طرح عیا ہے۔ آیات قرآن کے علاوہ علم غیب کے ثبوت میں کتب احادیث لبریز ہیں جس کی تفصیلی گفتگو یہاں ممکن نہیں، صرف تبرکن عرض کرتا ہوں کہ جب سورۃ النساء کی مذکورہ آیت نازل ہوئی تو غیب جاننے والے پیارے مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا علمت ما فی السماوات والارض، یعنی زمین و آسمان کی ہر چیز میرے علم میں آ گئی۔ اور فرماتے ہیں یعنی میں نے زمین کے مشرقوں اور مغربوں کو دیکھ لیا، اور ارشاد فرماتے ہیں کہ ساری کائنات اور اس میں ہونے والے واقعات میرے سامنے اس طرح ہیں جیسے یہ میری ہتھیلی میرے سامنے ہے۔ انبیاء اور اولیاء کے لیے علم غیب کے اسبات میں امام رضا کی 14 تصانیف ہیں، جن میں سے الدولۃ المقیہ بالمادۃ الغیبیہ، اس کے علاوہ اور بھی کافی ہیں لیکن وہ یہاں بیان نہیں کی جا سکتی۔ آگے
آپ ان کتابوں کو مطالعہ کر سکتے ہیں ڈھونڈ کر۔ علم غیب مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے ثبوت میں امام رضا بریلوی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے علم کا دریا بہا کر عاشق نبی کے لیے بے بہا موتی صفائے کرتاس پر بکھیر کر مومن کے ایمان کو ضیاء بخشی ہے۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو علم غیب پر ایمان رکھنے کی توفیق عطا فرمائے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بتائے ہوئے راستے پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین یا رب العالمین۔ ویسے اس دفعہ 1500 سال پورے ہو جائیں گے تو کوشش کریں زیادہ سے زیادہ درود پاک پڑھیں، درود شریف کی کثرت کیا کریں۔ درود شریف بہت اہم ایک ذکر ہے جو ہمیشہ قبول ہوتا ہے، یہ رد نہیں ہوتا۔ اس کے بہت سے فضائل ہیں، اس میں بھی کہیں انشاءاللہ کبھی ٹائم ملا، اللہ نے زندگی دی تو انشاءاللہ اس سلسلہ کو بھی شروع کروں گا۔